بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے سب پریشانیوں کو، مسئلوں کو، تکلیفوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے حل فرما دیں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرما دیں۔ جو خواہش، جو حاجت آپ کے دل میں ہے اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دوست نصر اللہ خان کے ہاں ایک عزیز حلقہ شیطان میں جا شامل ہوئے، یعنی دہریہ ہو گئے۔ دہریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نصر اللہ خان انہیں لے کر علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ میرے عزیز خدا کو نہیں مانتے، آپ انہیں سمجھائیں۔ اس پر علامہ اقبال مسکرائے اور فرمایا کہ جس کو اللہ نہیں سمجھا سکے اس کو میں کہاں سمجھاؤں گا۔ کوئی مقصد واقعہ بیان کرنے کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس بندے کا اللہ رب العزت سے تعلق نہیں، جس بندے کو یہ یقین نہیں کہ اللہ میرے مسئلے حل کر سکتے ہیں، جس بندے کو یقین نہیں کہ میں جس پریشانی میں ہوں، جس مصیبت میں ہوں، اس سے نکالنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ پھر جتنے چاہے وظیفے کر لے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے عاملوں سے چاہے رابطہ کر لے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ امیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ مال و دولت کی فراوانی چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتا ہے، غرض دنیا کے اندر موجود انسانوں میں جتنے بھی انسان جن جن مسائل میں مبتلا ہیں، اگر ان کا حل چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے تعلق سے بڑھ کر کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو تذکرہ فرمایا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں مسل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرائے، اس کو بلایا اور پوچھا، اے چونٹی تیری خوراک کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 1 سال میں پانی کے چند قطرے اور گندم کے چند دانے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک جگہ بند کر دیا اور گندم کے چند دانے اور چند قطرے پانی کے رکھ دیے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اسے نکالا تو چونٹی نے جتنا کہا تھا اس سے بھی تھوڑا کھایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے چونٹی تم مجھ سے مانگ جو کچھ مانگ سکتی ہے۔ ان کی سلطنت انسانوں پر تھی، حیوانوں پر تھی، چرندوں پر تھی، پرندوں پر تھی، جنوں پر تھی، خشکی کی تھی، اور خشکی اور تری کی مخلوق پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا عجب سلطنت تھی۔ چونٹی نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں آپ میرا رزق بڑھا دیں اور میری عمر بڑھا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہی چاہتا ہے تو رزق بھی بڑھا دیتا ہے، وہی چاہتا ہے تو عمر بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس واقعے سے مقصود حضرت سلیمان علیہ السلام کی آخری بات ذہن میں رکھیے، رزق بڑھانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات، عمر بڑھانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیوں نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا اور میری نظر سے نہیں گزرا یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ، اور مختلف دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں۔
لیکن ایک ہی اس میں مبارک کو مسلسل بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسئلے کے لیے پڑھا ہو، میری نظر سے نہیں گزرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کیا ہے، آپ بھی کیجئے۔ درود پاک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھیے، اور بھی جتنے وظائف آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کریں۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی پیسے لے ہمارا مسئلہ حل کر دے، کوئی شارٹ کٹ ہمیں وظیفہ بتائے ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ اگر آپ واقعی اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو پھر اپنے اوپر تھوڑا سا رحم کریں، مت بھاگیں وظیفوں کے پیچھے بغیر کسی اللہ والے سے مشورہ کیے۔ آپ اپنی مرضی سے وظیفے کرتے جا رہے ہیں یوٹیوب سے دیکھ کے۔ زیادہ سے زیادہ 50 سے 70% لوگ مسئلوں میں مبتلا ہی وظیفوں کی وجہ سے۔ کوئی وظیفہ شروع کر دیا، وہ بلیک میجک ہے، اس کے اندر شیطانی طاقتیں ہیں، وہ شیطان جنات انہی کو تنگ کر رہے ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں وہی بات علامہ اقبال والی کہ میں جنہیں اللہ نہیں سمجھا سکا میں انہیں کیسے سمجھاؤں۔ سمجھ نہیں آتی میں کیا وظیفہ بتاؤں۔ آپ لوگ اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس وقت تک مصلی سے اترتے نہیں تھے جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا۔ 2 نفل پڑھے، مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا، 4 پڑھے، وہ حل ہوا نہیں ہوا، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12 پڑھے، پڑھتے رہتے تھے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کمنٹ کیجئے، ضرور کیجئے، کیا آپ نے کبھی ایسے کیا ہے کہ آپ مصلی پر گئے ہوں اور آپ نے یہ کہا ہو اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، اب یہاں سے اٹھنا میں نے تب ہے جب آپ میرا مسئلہ حل فرما دیں گے؟ اگر کبھی ایسا کیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے۔ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے، یہ وظیفے مسئلوں کا حل نہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے مانگیں۔ اس کے لیے نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی عمل کرنا ہو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ضرور پڑھیں، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو درود شریف کی کثرت کریں۔ درود پاک جتنا زیادہ سارا دن آپ پڑھ سکتے ہوں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ اس کے بعد پھر اپنا مسئلہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیجیے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بس یہ عمل ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اعمال میں سے ہے، یہ صحابہ کی زندگی کے اعمال میں سے ہے۔ صرف اس کو کر لیں، سیٹ اپ ذہن میں رکھیے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو ویڈیو میں بولی جائے۔ نمبر 2، 3 مرتبہ درود پاک۔ نمبر 3، اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی وہ آپ نے خود بولنی ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک سے اپنا مسئلہ عرض کرنا ہے، اس کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور نمبر 5، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا ہی عمل ہے۔ اور اگر نماز کی پابندی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اگر نماز پڑھنی ہے، محسوس ایام میں نہیں ہے، تو پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ضرور پڑھ لیجیے۔ تو یہ 5 کاموں کی پابندی کر لیں، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 1 دفعہ کرنا ہے، زندگی میں صرف 1 بار کرنا ہے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مزید وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو رہنے دیجیے۔ نیکسٹ ڈے جو اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی بیان ہو، نیکسٹ ڈے جو وظیفہ اپلوڈ ہو اس کو کیجیے گا، اور اس کے بعد دعا کر لیجیے گا۔ اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی بول کے یہ دعا کرنے والا سیٹ اپ بڑا بہترین ہے۔ اگر آپ لوگ اس پہ آ گئے تو ساری زندگی آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سمجھ نہیں آ رہی بولنا کیا ہے، کیا بندہ سمجھائے کیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں وظیفے کر کر کے پھر خبر ملتی ہے جی وہ فوت ہو گئی۔ شوہر کے مسئلے کے لیے 15 سال ہو گئے تھے وظیفے کرتے کرتے، آج قبر میں پہنچ گئیں، شوہر وہیں کا وہیں،
اللہ کا واسطہ یار مہربانی کرو، میں چینج آف لائف کورس کرواتا ہوں، اللہ سے تعلق جوڑنے کا اتنا بہترین راستہ ہے، لیکن کوئی بندہ جوڑنے نہیں چاہتا اللہ سے تعلق، اور وظیفے پہ وظیفے کرتے جا رہے۔ لگے رہیے پھر وظیفے کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔